واقعہ حرہ کی حقیقت کیا ہے؟ مدینے کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی، بیعت توڑی، کسی صحابی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کسی صحابی۔ یزید نے اس بغاوت کو کچلا اور ان لوگوں کو تہ تیک کیا۔ مسجد نبی میں گھوڑے باندھنا، ان کی لید کرنا، نمازوں کا بند ہو جانا، اور 1000 عورتوں کا حاملہ ہونا، فوجیوں کا زنا کرنا، یہ سب کہانیاں ہیں مورخین نے گھڑی، لوط ابن یاجا نے گھڑی، ان لوگوں نے یہ ساری کہانیاں گھڑ کے ہماری کتابوں میں درج کر دی۔ 1000 عورتیں ان کے ساتھ زنا کیا گیا اور 1000 حرامی بچے پیدا ہوئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو راوی ہے یہ 7 گنتا بھی تھا، 1 2 3 4 5 6 999 بھی نہیں اور 1001 بھی نہیں، پوری کتنی، اور سب بھی حاملہ ہوئی اور سب کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ اسی سے سمجھ لو کہ اس روایت کا کیا حال ہے۔ میں اب پھر کہنا چاہتا ہوں، مسجد نبوی تو بڑی عظیم مسجد ہے، میرے نبی کے نام پر بہت عظیم ہے۔ یہ مسجد معاویہ ہے یا کوئی بریلویوں کی مسجد ہو، چھوڑ دیں اس کو، بریلویوں کی مسجد ہو، اہل حدیثوں کی مسجد ہو، دیوبندیوں کی مسجد ہو، اگر آج وقت کا حکمران معاویہ مسجد میں گھوڑے باندھ دے اور گھوڑے یہاں لید کرنے لگیں تو میرے خیال ہے چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ گے، بیٹھ جاؤ گے، کیا کرو گے؟ نہیں نکلو گے، مسجد کے تقدس کے لیے باہر نہیں نکلو گے۔ اس زمانے کے لوگ اتنے بے غیرت ہو گئے تھے، صحابہ کا دور تھا یار کہ وہ گھوڑے باندھ رہا ہے، وہ لید کر رہے ہیں اور یہ سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی میں نے اس پمفلٹ کے اندر بھی کور کیا ہے کہ 3 اس کے سیاہ کارنامے جو بڑے بڑے ہیں نا، جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں بخاری مسلم کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں۔ پہلا، خانہ کعبہ کے اوپر حملہ، عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے، کامیاب تو نہیں ہوا، بعد میں وہ شہید ہوئے عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر، لیکن یہ غلاف کعبہ کا شہید ہونا یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر خانہ کعبے پہ حملہ کر کے اس کی حرمت کو پامال کرنا، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 3245 نمبر۔ دوسرا واقعہ حرہ، کیونکہ جب سیدنا حسین شہید کر دیے گئے تو اہل مدینہ نے بیعت یزید کی توڑ دی، انہوں نے کہا اب کون سا خیر باقی رہ گیا، تو اس کے ریونج میں یزید نے چڑھائی کر دی مدینے کے اوپر۔ جو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ تاریخی باتیں ہیں جی 600 صحابیات جو ہیں وہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ بدکاری ہوئی اور صحابہ قتل ہوئے، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، اس کو تو چھوڑ دیں سر، آپ انکار کریں واقعہ حرہ ہوا ہی نہیں ہے، پھر ہم آپ کو کہیں گے بخاری مسلم میں واقعہ حرہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری میں یہ حدیث 2601 2959 4024 4906، مسلم 3339 3319 3323 سے جو ہے ٹیٹرا 3 تک، جس میں یعنی اہل مدینہ سے ریلیٹڈ احادیث بھی موجود ہیں کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا دھمکائے گا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جو مدینے میں بدعت جاری کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ نہ اس کو کوئی فرض قبول کرے گا قیامت والے دن، نہ کوئی نفل قبول کرے گا۔ واقعہ حرہ کا ذکر موجود ہے، یزید نے قتل عام کیا، اور یہ واقعہ حرہ اتنا سینسٹیو واقعہ ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالا نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں سلف کا فہم یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے یزید کے اوپر بڑے سخت کامنٹس کیے تھے، کیونکہ اس میں تو کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ وہی ابن جوزی کی کتاب کے اندر پوری سند کے ساتھ امام ابن جوزی نے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید میں احمد بن حنبل کا قول نقل کیا، اور شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب سے حوالہ لیا ہے، بلکہ میری ویڈیو میں انہوں نے 1 to 1 مجھے پڑھ کے بھی بتایا تھا، اس وقت صرف عربی میں کتاب تھی۔ ابن جوزی نے اس کتاب میں نقل کیا ہے کہ امام اہل سنت احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری نے اپنے شاگرد سے فرمایا ابن یحییٰ کو، جب اس نے یزید ابن معاویہ کے بارے میں پوچھا تو احمد بن حنبل کہنے لگے یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے۔ میں نے پوچھا اس نے کیا کیا؟ فرمایا اس نے مدینے کو لوٹا۔ میں نے پوچھا کیا ہم یزید سے کوئی حدیث لے سکتے ہیں؟ فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے کوئی ایک حدیث بھی بیان کرے۔ میں نے پوچھا جب یزید نے یہ سب حرکتیں کی تھی تو اس کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا اہل شام نے۔ یہ کہتے ہیں جی کوفی تھے، حضرت حسین کو شہید کرنے والے۔ بھئی وہ کوفہ کے اگر الفاظ بخاری میں آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب ان سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھا گیا، ان کا تم لوگ یہ بات کرتے ہو، تم نے تو حسین ابن علی کو شہید کر دیا جن کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، بخاری میں حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کوفیوں کو، انہوں نے کہا سر ظاہر ہے کہ کوفی انڈر کس کے تھے؟ آج اگر کوئی کہتا ہے پنجاب پولیس تو گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے نا،
یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ پنجاب پولیس کا پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کوفہ ایک صوبہ تھا شام کا, تو ڈائریکٹ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کس نے لگایا ہوا تھا؟ یزید ابن معاویہ نے. کہتے ہیں جی وہ پتہ ہی نہیں چلا جی, وہ بس مار دیا, بعد میں یزید بہت پچھتایا. اچھا جی پچھتایا, پھر اس نے عبید کو قتل کروا دیا قصاصاً, اس کو گورنری سے ہٹا دیا؟ نہیں. اور یہ تو بخاری کے اندر ہے, یہ تیسرا سیاہ کارنامہ جو قتل حسین والا ہے, کربلا کا ذکر کہتے ہیں جی بتائیں تو یہ بخاری کے اندر 3748 نمبر حدیث, جس میں حسین علیہ السلام برأس الحسین امام بخاری نے لکھا ہے, جو انہوں نے عربی میں رکھا اور اردو سے ترجمے سے ہی نکال دیا. اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے حسین علیہ السلام, اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا. sunna.com پہ لکھا ہے علیہ السلام عربی میں, اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا. تو یہ بخاری میں کربلا کا ذکر اس حوالے سے موجود ہے. ترمذی میں بھی ہے, ترمذی میں 3778 ہے کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لایا گیا, اعوذ باللہ تعالی, اللہ کی لعنت ہو, تمام فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, جن لوگوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا, آمین. اور دیکھیں ہمارے وہ اہل حدیث حضرات یہ حدیث لکھ کے نیچے شرح کیا کر رہے ہیں. اس حدیث کے الفاظ سنیں کیا ہیں کہ جی جب سر کاٹ کے رکھا گیا تو وہ چھڑی سے کوریدنے لگا, تو انس ابن مالک وہاں تھے, انہوں نے کہا جب اس نے حسن میں کوئی بات کی تو انس ابن مالک نے کہا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین کی داڑھی اور سر کے بالوں میں وسما کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا, کالے رنگ سے. ظاہر حضور علیہ السلام کی بھی داڑھی وفات تک کالی رہی ہے, تو حضرت حسین کی تو نہیں رہی, وہ رنگتے تھے. اس کی شرح اہل حدیث نے نیچے کی ہے کہ یہ وسما ایک بوٹی ہے جو بالکل کالا تو نہیں کرتی, ڈارک براؤن کرتی ہے, حالانکہ یہ بھی غلط لکھا ہے, وہ کالا کرتی ہے. یہ شرح ہوئی ہے. اور جو اوپر اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ حسین کا سر کاٹا گیا چھڑیے ماں, وہ چھوڑیے اے شرح پیوں دیجیے, انہوں شرح کہنا چاہیے, تاہی تو اڑے دے اللہ نے سانو چھاڑ دیتا ہے نا, سامو اے شرح ہو رہی ہے اس حدیث دی. اچھا جی, یہ جو حدیث ہے نا جی بخاری کی, اس میں کربلا کا ذکر ہو گیا. اسی طریقے سے بخاری میں اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب امام سجاد جو ہے, امام زین العابدین شام سے واپس آئے مدینہ شریف, تو مسور بن مخرمہ کہتے ہیں, میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی تلوار ہے, جو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی کے پاس آئی, پھر مولا حسن کے پاس, پھر حسین علیہ السلام کے پاس, کربلا میں حضرت حسین وہ تلوار پکڑے ہوئے تھے, تو یہ تلوار آپ مجھے دے دیں, مجھے شک ہے کہ یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے. کون؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بنو امیہ, میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا. بل وہ امام زین العابدین نے ان کو نہیں دیا. تو اس میں تو یہ یعنی ذکر موجود ہے. کہتے ہیں نہیں ذکر کدھر ہے؟ یہ 3 سیاہ کارنامے